بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ویڈیو لیکچر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ آج ہم اختر شیرانی کی نظم او دیس سے آنے والے بتا پڑھیں گے، اور نظم پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اختر شیرانی کا تعارف بتاتی ہوں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں دنیا کی تلخیوں کے بجائے ستاروں اور کہکشاں کا سکون ہے۔ اس میں گداز اور گھلاوٹ بھی ہے، لیکن وہ عالم، وہ سما، وہ ماحول جہاں کا اختر شیرانی منظر کھینچتے ہیں، خوابوں کی پرسرار زمیں معلوم ہوتی ہے، جہاں پہاڑی چشمے کی سی ہلکی ہلکی روانی لیے ہوئے شاعر کا کلام جادو کرتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ حسن کے شاعر ہیں، خواہ وہ حسن انسان میں ہو یا آسمان سے زمین تک کی کسی اور چیز میں، دنیا کا کوئی مقام ہو یا منظر ہو، اختر شیرانی کی شاعری میں آ کر وہ حسین بن جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میں ٹھنڈک اور نرمی سی محسوس ہوتی ہے، ان کی بحروں میں ترنم اور موسیقی، ان کی منظر کشی میں ہلکی چاندنی کا سا نور اور خاموشی، اور ان کے جذبات میں مستی اور والہانہ پن۔ یہی وہ سب باتیں ہیں جو پڑھنے یا سننے والے پر جادو کا اثر کرتی ہیں۔ شباب کی رنگینی، جوانی کا البیلا پن اور حسن و عشق کی واردات ان کی شاعری کے خاص موضوع ہیں۔ ان کی شاعری میں ڈوب کر انسان ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو زندگی کے ہنگاموں سے بہت دور ہے، اور جس کی خواب آور فضا حسن و عشق کے ترانوں سے معمور ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری سے سبھی جھومنے لگتے ہیں، اور اسی سے اردو شاعری میں ایک نیا نام دریافت ہوا، رومانی شاعری، جو اختر شیرانی سے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے اختر شیرانی کو اردو کا رومانوی شاعر کہا جاتا ہے۔ اختر شیرانی کے اس تعارف کے بعد اب ہم نظم پڑھتے ہیں، او دیس سے آنے والے بتا۔ پہلے میں آپ کو یہ نظم پڑھ کر سناتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح بتاؤں گی اور مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گی اور تمام وضاحت کرتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اب ہم نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا۔ او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن؟ آوارہ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن؟ وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سرے وطن، سروے وطن، ریحان وطن۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ شاداب و شگفتہ پھولوں سے معمور ہیں گلزار اب کے نہیں، بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گندے ہار اب کے نہیں، اور شوق سے ٹوٹے پڑتے ہیں نو عمر خریدار اب کے نہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھنگور گھٹائیں گونجتی ہیں؟ ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا؟ کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثال خواب فضا۔ وہ کھیل، وہ ہمسن، وہ میدان، وہ خواب گہے مہتاب فضا،
او دیس سے آنے والے بتا، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر؟ وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر۔ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں؟ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا؟ کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا؟ او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ اب ہم پہلے بند کی تشریح دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بند کی تشریح بتاتی ہوں۔ پہلا بند پڑھتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن؟ آوارۂ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن؟ وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سرو وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ اس بند میں شاعر جو ہے وہ اپنے وطن سے دور ہے، لیکن وطن کی محبت اسے مضطرب رکھتی ہے، پریشان بھی رکھتی ہے۔ جب بھی اسے کوئی اہل وطن ملتا ہے، یعنی اپنی وطن سے آیا ہوا شخص، تو وہ اس سے وطن اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی تفصیل پوچھتا ہے۔ کہتا ہے، اے وطن سے آنے والے بتاؤ تو صحیح کہ آج کل میرے وطن کے دوستوں کا کیا حال ہے؟ میں تو اپنی وطن کی گلیوں سے دور پردیس میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ مجھے تم بتاؤ کہ میرے وطن میں رہنے والے میرے عزیز ان کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ مجھے وطن کی یاد اس طرح ستاتی ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ مصر کے بادشاہ تھے تو ان کو اپنا آبائی وطن کنعان یاد آتا تھا۔ اور یہ بتاؤ کہ جو میری وطن کے اندر باغ بوٹے گلزار تھے وہ اب کیسے ہیں، اور وہاں کے جو درخت تھے وہ کیسے ہیں؟ تو اب میں آپ کو اس بند کے اندر جو الفاظ مشکل ہیں ان کے معنی بتاتی ہوں۔ جیسے شروع سے ہم دیکھیں، او دیس سے آنے والے بتا دو۔ دیس کسے کہتے ہیں؟ دیس کہتے ہیں وطن کو۔ کس حال میں ہے یاران وطن؟ یاران سے کیا مراد ہے؟ یعنی وطن کے دوست احباب، جو میرے یار تھے، جو میرے دوست احباب تھے۔ آوارۂ غربت، آوارۂ غربت کسے کہتے ہیں؟ آوارۂ غربت وہ شخص جو پردیس میں مارا مارا پھرتا ہو، جو اپنے وطن سے دور ہو۔ کس رنگ میں ہے کنعان وطن؟ کنعان سے کیا مراد ہے؟ کنعان حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اور وہ جو ہے غلام کی حیثیت سے مصر میں فروخت ہوئے تھے، اور جب وقت بدل گیا تو وہ بادشاہ بن گئے تھے، لیکن انہیں اپنا وطن کنعان بہت یاد آتا تھا، کیونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پر تھے۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو بھی اپنا وطن اور اپنا دیس جو ہے وہ کنعان کی طرح خوبصورت لگتا ہے، اور وہ اسے یاد کرتا ہے۔ باغ وطن، وطن کے باغ، فردوس وطن، فردوس مطلب جنت، جنت جیسا وطن۔ اچھا، وہ سرو وطن، سرو یہ ایک درخت کو کہا ہے۔ یہ جو ہے ایک سیدھا لمبے قد کا درخت ہوتا ہے۔ ریحان وطن، ریحان ایک خوشبودار پودے کا نام ہے۔ تو یہ پہلا بند جو ہے اس کی تشریح ختم ہوئی۔ اب ہم دوسرے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گھنگھور گھٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دل کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اے میرے ہم وطن، بتاؤ کیا اب بھی وطن کے باغوں میں مستی بھری ہواؤں کا گزر اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے بچپن میں ہوا کرتا تھا؟ کیا اب بھی وہاں کی پہاڑیوں پر کالی سیاہ بادلوں کے تاریک سائے چھائے رہتے ہیں؟ کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ اور شاعر اس میں یہی کہتا ہے کہ اب بھی وہاں پر اسی طرح سیاہ بادل چھائے رہتے ہیں اور ہماری من پسند برساتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا وہ حسین نظارے اور رنگین فضائیں کیا اب بھی وطن کے حسن کو نکھارتی ہیں اور سنوارتی ہیں؟ تو اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ گھنگور گھٹائیں، گھنگور گھٹائیں یعنی گہرے بادل جو آسمان پر چھائے رہتے ہیں۔ برکھائیں، برکھائیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی برسات، بارش کا موسم۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا بند ہمارا مکمل ہو گیا۔
اب ہم آگے چلتے ہیں اور تیسرا بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب اگلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، شاداب و شگفتہ پھولوں سے معمور ہیں گلزار اب کے نہیں، بازار میں مالن لاتی ہے پھولوں کے گھندے ہار اب کے نہیں، اور شوق سے ٹوٹے پڑتے ہیں نو عمر خریدار اب کے نہیں، او دیس سے آنے والے بتا۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے دیس سے آنے والے مجھے بتاؤ، کیا میرے وطن کے چمن اب بھی تازہ اور کھلے ہوئے پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ کیا اب بھی مالن رنگا رنگ پھولوں کو باغوں سے چن کر اور ان سے خوبصورت ہار پرو کر لاتی ہے، اور ان ہاروں کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے نوجوان خریدار کیا پہلے کی طرح ذوق و شوق سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ انہیں محبت کے تحفے کے طور پر اپنے پیاروں کو پیش کر سکیں؟ تو اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شاداب یعنی تر و تازہ، شگفتہ یعنی کھلے ہوئے پھول، معمور یعنی بھرے ہوئے، گلزار یعنی باغ، اور مالن جو باغ میں مالی ہوتا ہے جو پھولوں کی اور پودوں اور درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کی بیوی جو ہے اس کو مالن کہتے ہیں، اور گندھے یعنی پروئے ہوئے جو پھولوں کو دھاگے میں پرو کر ہار بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نو عمر خریدار، نو عمر یعنی نوجوان۔ تو اس بند میں شاعر یہی یاد کر رہا ہے کہ اس کے وطن میں جو خوبصورت درخت تھے، پودے تھے، پھول تھے، اور ان سے جو ہار بنا کر بازار میں آیا کرتے تھے اور بکتے تھے اور نوجوان خریدتے تھے، تو وہ ان چیزوں کو یاد کر رہا ہے۔ اگلا بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کیا اب بھی پہاڑی گھاٹیوں میں گھنگور گھٹائیں گونجتی ہیں، ساحل کے گھنیرے پیڑوں میں برکھا کی ہوائیں گونجتی ہیں، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں، موروں کی صدائیں گونجتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کیا میرے وطن کی پہاڑی ڈھلوانوں پر اب بھی کالی کالی بادلوں کی گرج اور گونجدار آواز جو ہے وہ اپنے نغمے بکھیرتی ہے، ندی نالوں کے کنارے پر گھنے سیاہ دار درختوں سے گزرتی برسات کی ہوائیں اپنی سرسراہٹ سے گونج پیدا کرتی ہیں، اور برسات کی گیلی فضا میں جھینگروں کی آوازیں اور موروں کی ترنم بھری آوازیں ماحول کو مست و سرشار بنا دیتی ہیں۔ تو اے میرے ہم وطن عزیز، مجھے یہ تمام دلچسپ تفصیل سے بیان کرو، یہ ساری باتیں جن سے مجھے بے انتہا دلچسپی ہے، تو یہ ساری باتیں مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اب اس کے اندر مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ گھنیرے یعنی گھنے پیڑ، برکھا یعنی برسات، جھینگر کے ترانے جاگتے ہیں۔ جھینگر جو ہے وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو مسلسل بولتا رہتا ہے، اس کی آواز آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ موروں کی صدائیں یعنی آواز۔ چلتے ہیں اب اگلا بند پڑھتے ہیں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا پہلی سی ہے معصوم ابھی وہ مدرسے کی شاداب فضا، کچھ بھولے ہوئے دن گزرے ہیں جس میں وہ مثالِ خواب فضا، وہ کھیل، وہ ہمسن، وہ میدان، وہ خواب گہے مہتاب فضا۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اے وطن سے آنے والے یہ بتاؤ، اس مدرسے کی تر و تازہ اور روشن فضا کیا اب بھی ویسی ہی ہے جیسی ہمارے بچپن کے دنوں میں تھی؟ گزرے دنوں میں اس کا ماحول خواب کی طرح حسین تھا، مدرسے کی فضا یوں لگتی تھی جیسے چاندنی رات میں کسی خوابگاہ کا منظر ہو، اور مدرسے کا کھلا میدان جہاں ہم عمر بچے مختلف کھیل کھیلتے تھے، کیا اب بھی وہاں اسی طرح بچوں کے معصوم کھیلوں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ تو اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمسن سے مراد ہم عمر، جو تمام طالب علم ایک ہی عمر کے ہوتے ہیں۔ خوابگاہ کہتے ہیں سونے کے کمرے کو، مہتاب یعنی چاند۔ اب اگلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے میں بند پڑھتی ہوں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، وہ پیڑ گھنیرے اب بھی ہیں شاداب کنارے دریا پر، اور پیار سے آ کر جھانکتا ہے مہتاب کنارے دریا پر، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ
آج کل بھی شام کے وقت تمام ساتھی مل کر نہر کے کنارے تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی دریا کے کنارے گھنے سایہ دار درختوں کے جھنڈ اپنی ٹھنڈی چھاؤں لیے موجود ہیں، جن کے آس پاس دل اور دماغ کو آسودگی نصیب ہوتی تھی، اور ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر رات کی خاموشی میں چاند چھپ چھپ کر نہر کے کنارے دیکھتا تھا؟ کیا وہ روح پرور نظارے اب بھی وہاں پائے جاتے ہیں؟ تو شاعر جو ہے وہ ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب وہ وہاں اپنے وطن میں رہتا تھا۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ احباب یعنی دوست، کنارے دریا یعنی دریا کے کنارے، اور پیڑ گھنیرے یعنی گھنے پیڑ۔ ٹھیک ہے، تو بس اس کے اندر یہی مشکل الفاظ تھے۔ اب ہم اپنا اگلا بند پڑھتے ہیں اور میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ اب اگلا بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کیا ہم کو وطن کے باغوں کی مستانہ فضائیں بھول گئیں، برکھا کی بہاریں بھول گئیں، ساون کی گھٹائیں بھول گئیں، دریا کے کنارے بھول گئے، جنگل کی ہوائیں بھول گئیں، او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ تو شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ او دیس سے آنے والے، مجھے یہ بتاؤ کہ وطن کی مستی بھری فضائیں کیا ہمیں یاد کرتی ہیں؟ ہم تو ان فضاؤں میں بچپن کے رنگین اور یادگار لمحات چھوڑ آئے تھے۔ کیا وطن میں برسات کی بہاریں اور ساون کی کالی گھٹاؤں نے ہمیں فراموش کر دیا؟ دریا کے کنارے اور جنگل کی ٹھنڈی ہوائیں کیا انہوں نے بھی ہمیں بھلا دیا؟ وہ بھول گئے ہوں تو بھول گئے ہوں، لیکن میں تو یہ سب باتیں نہیں بھولا، اور مجھے وہاں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ وطن کے مناظر فطرت کی ایک ایک ادا میری حسین یادوں کا حصہ بن چکی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا انہوں نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے؟ مجھے اپنا گزرا ہوا زمانہ جو میرا اپنے وطن میں وقت گزرا ہے وہ بہت زیادہ مجھے یاد ہے اور بار بار یاد آتا رہتا ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کیا وہ وطن بھی مجھے یاد کرتا ہے؟ کیا وہاں کی جو اس کو یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں، فضائیں، گھٹائیں، برکھا کی بہاریں، دریا کے کنارے، جنگل کی ہوائیں؟ تو شاعر کہتا ہے کیا یہ سب چیزیں مجھے بھی یاد کرتی ہیں؟ تو اس بند میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جس کے معنی آپ کو بتائے جائیں۔ تو یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سارے الفاظ۔ برکھا یعنی بارش، اور گھٹائیں جو آسمان پر بادل ہوتے ہیں بارش سے پہلے۔ تو اگلا بند پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح میں آپ کو بتاتی ہوں۔ او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا، کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا۔ شاعر کہتا ہے میرے وطن سے آنے والے دوست، یہ تو بتاؤ کہ میں وطن اور اہل وطن کی محبت میں جس طرح تڑپتا ہوں، اور وطن کے حسین نظاروں کو جس طرح سے میں نے اپنی یادوں میں بسا رکھا ہے، کیا وہاں بھی کسی کے سینے میں ہماری محبت کے جذبات ہیں؟ کیا ہمارے پرانے دوستوں اور ساتھیوں کے دلوں میں بھی ہماری یاد انگڑائیاں لیتی ہے؟ کیا وہ بھی ہم سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں؟ خدا کے لیے مجھے ٹھیک سے بتاؤ، اور ہماری یاد میں بھی کوئی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے؟ میں یہ سننے کے لیے بہت بے قرار ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پردیسیوں کو اپنا دیس کتنا عزیز ہوتا ہے؟ جو لوگ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں انہیں کتنا اپنی سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ اس بات کا ٹھیک اندازہ تو صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو کبھی اپنے وطن سے دور رہا ہو، جو اپنے دوستوں سے بچھڑا ہو، جو اپنے ساتھیوں سے اور اپنے عزیز لوگوں سے دور رہا ہو۔ تو یہ آخری بند تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھیں تو چاہ اوپر دیکھیں، بات پہلی ہے جو شعر ہے، کیا اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ بتا۔ تو چاہ کا مطلب کیا؟ یعنی چاہت، محبت۔ پھر وہ آگے کہہ رہا ہے کہ کیا میرے دوست احباب مجھے یاد کرتے ہیں، اور آخری جو شعر ہے اس میں آخری جو ہے للہ بتا۔ للہ کا مطلب یعنی اللہ کے واسطے،
مجھے خدا کے لیے وہ واسطہ دے رہا ہے، خدا کے لیے جو ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جو دوست تھے وہاں پر، جتنا میں ان کو یاد کرتا ہوں، کیا وہ لوگ بھی مجھے اتنا ہی یاد کرتے ہیں؟ تو یہ نظم جو ہے یہ ختم ہو گئی، اس کے تمام بند کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ اس نظم کے تمام بند اور تمام اشعار کی تشریح کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ نظم مرکزی خیال کے لیے بہت اہم ہے، تو میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال بتاتی ہوں۔ اس نظم میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اختر شیرانی جو شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وطن انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ وطن چاہے کوئی خوبصورت علاقہ ہو اور چاہے صحرا میں آباد کوئی بستی ہو، اس کا تصور دل و دماغ پر عمر بھر چھایا رہتا ہے۔ اس نظم میں شاعر کی وطن سے محبت ایک نغمے کی صورت میں ڈھل گئی ہے۔ پردیس میں رہ کر شاعر کو وطن میں گزرے لمحات شدت سے یاد آتے ہیں، چنانچہ وہ وطن سے آنے والے مسافر سے وطن کی فضاؤں، ہواؤں، موسموں، رتوں، نظاروں اور اپنے احباب کی کیفیت کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہم وطن شخص کو دیکھ کر وطن کی یادیں تازہ ہو کر شاعر کی روح کو بے قرار کر دیتی ہیں اور ذہن کے پردے پر نمودار ہونے والی ایک ایک چیز کے متعلق وہ بے تابانہ سوال کرتا چلا جاتا ہے۔ آخر میں وہ اپنے ہم وطن سے پوچھتا ہے کہ میں جن اہل وطن کے لیے اتنا تڑپتا ہوں، کیا ان میں سے بھی کوئی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ یہ گویا اس کے سارے سوالات اور بے قراریوں کا نقطۂ عروج ہے، جس میں اس نے اپنی ساری مسرتوں کو سمو دیا ہے، اور یہ کیفیت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کو اپنا ماضی بہت عزیز ہوتا ہے اور اس کو اپنی یادیں بہت عزیز ہوتی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ کبھی نہ کبھی بیٹھ کے اپنے پرانے وقت کو ضرور یاد کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ شخص جو اپنے وطن سے دور آ گیا ہو، جو پردیس میں ہو، لوگ جو اپنے گاؤں سے، اپنے دیہاتوں سے، اپنے شہروں سے دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ماضی کو اور اپنی پرانے وقت کو اور اپنے ملک کو اور اپنے شہر کو اور اپنے وطن کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کا مرکزی خیال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔